السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے عقبہ کی دوسری بیعت۔ اس میں تیسرا پہلو، شیطان سمجھوتے کا پتہ دیتا ہے۔ سمجھوتا پورا ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا، کیونکہ یہ بھید بالکل انتم کھشنوں میں کھلا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس سبھا میں شریک لوگوں پر ٹوٹ پڑے اور انہی گھاٹی ہی میں جا لیں۔ اس لیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر پوری اونچی آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی ہی نہ ہو، یہ پکار لگائی: خیمے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت ودرمی اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ اے اللہ کے دشمن، سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ قریش پر چوٹ لگانے کے لیے انصار کی مستعدی۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس بن عبادہ بن نجلہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل مینا والوں پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یثرب کے سرداروں سے قریش کا ورودھ۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو بڑے دکھی ہوئے۔ ایک ہنگامہ مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کا جو پرینام ان کی جان و مال کے تعلق سے نکل سکتا تھا اور جو نتیجے سامنے آ سکتے تھے، اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے سردار اور بڑے چودھریوں کے ایک بڑے دل نے اس سمجھوتے کے خلاف کڑے ورودھ کے لیے یثرب والوں کے خیمے کا رخ کیا اور یوں اپنے دل کی بھڑاس نکالی: خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے بیچ سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے لڑائی کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے لڑائی کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوارا ہو جتنا آپ لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ خزرجی مشرک اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ یہ پوری رازداری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ہوئی تھی، اس لیے ان مشرکوں نے اللہ کی قسم کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ انتہا یہ دل عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس پہنچا۔ وہ بھی کہنے لگا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کام کر ڈالے۔ اگر میں یثرب میں ہوتا تو مجھ سے مشورہ کیے بنا میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے کنکھیوں سے
ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ ساتھ لی۔ اس میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر قریش کے سرداروں کا رجحان یہ رہا کہ مشرکوں کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد واپس چلے گئے۔ خبر پر وشواس ہو جانے کے بعد مکہ کے سردار لگ بھگ اس یقین کے ساتھ پلٹے تھے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی قریت میں وہ برابر لگے رہے۔ انتہا انہیں یہ نشچت روپ سے معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے اور بیعت ہو چکی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حج والے اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے۔ اس لیے ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے یثرب والوں کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو دیکھ لیا اور انہیں جا کھدیڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا۔ پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے جا کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ ہی کی پناہ میں گزرتے تھے۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ خیریت سے مدینہ پہنچ گئے۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے، جسے عقبہ کی بڑی بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت پر ایک ایسی فضا میں عمل شروع ہوا جس میں محبت، وفاداری، ایمان والوں کے آپسی سہیوگ و سہایتا، آپسی وشواس اور ساہس، دھیریہ اور ویرتا کی بھاونائیں چھائی ہوئی تھیں۔ چنانچہ یثربی مسلمانوں کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی محبت سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں پر غم و غصہ تھا۔ ان کے سینے اور اس بھائی کی محبت سے بھرے ہوئے تھے جسے دیکھے بنا صرف اللہ کی خاطر اپنا بھائی قرار دے لیا تھا۔ یہ بھاونائیں کسی سامعیکی کارن کا نتیجہ نہ تھی جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا سروت اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور کتاب پر ایمان تھا، یعنی وہ ایمان جو ظلم و زیادتی کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے جھکتا نہیں۔ وہی ایمان کی جب اس کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو عقیدہ و عمل میں انوکھی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں کے سمے کے چہرے پر ایسے ایسے کارنامے انکت کیے اور ایسی ایسی نشانیاں چھوڑی کہ ان کی نظیر اب تک کسی دور میں نہیں مل سکی ہے اور سمبھوتہ بھوشیہ میں بھی نہ مل سکے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔